السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ AIMIM کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر AIMIM کاروان کے MLA کوثر محی الدین نے مغل نگر اور کاروان حلقے کے دیگر علاقوں کے باشندوں سے ملاقات کی، جن کے گھروں کو عہدیداروں نے موسیٰ ندی کے بستر کے اندر نشان زد کیا ہوا ہے۔ جگن ایسے بول رہا ہے جیسے ہم نے جگن کو تروملا نہ آنے کو کہا ہو۔ کوئی بھی جو سریوری سے عقیدت رکھتا ہے وہ تروملا جانے کے لیے آزاد ہے۔ چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ اگر کوئی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والا تروملا جاتا ہے تو اسے وہاں کی روایات کی پیروی اور احترام کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ جمعہ کو سچی والیم سے صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ بہت سے مندر روایات کی پیروی کرتے ہیں۔ کسی نے جگن کو تروملا نہ آنے کو کہا۔ جگن اس لیے نہیں آیا کہ اسے ایک اعلان دینا تھا۔ کچھ حالیہ واقعات کی وجہ سے سریوری کے عقیدت مندوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور وہ کافی پریشان بھی ہے۔ پولیس نے مذہبی برادریوں اور سیاسی جماعتوں کے سلسلے میں ہزاروں افراد کے احتجاج کی وجہ سے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے 30 ایکٹ نافذ کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جگن کے پاس تروملا نہ جانے کا کیا بہانہ ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ انہیں تروملا نہ جانے کی نوٹس دی گئی ہے۔ جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ریاستی تعلیم IT الیکٹرانکس کے وزیر نارا لوکیش نے کہا ہے کہ حکام کو سرکاری اسکولز میں کم سے کم بنیادی ڈھانچے کی فراہمی پر توجہ دینی چاہیے۔ وزیر لوکیش نے اپنی رہائش گاہ پر افسران کے ساتھ اسکولی تعلیم کو مضبوط بنانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا ایک اعلیٰ سطحی جائزہ لیا۔ وزیر لوکیش نے کہا تجویز ہے کہ پہلے اسکولوں کو لیک پروف بنایا جائے، سرکاری اسکولوں میں بینچ لگائے جائے، صاف پانی اور کھلونوں کی مکمل فراہمی کی جائے، کمپیوٹر لیب قائم کیے جائے اور ضرورت کے مطابق اضافی کلاسز روزمرہ پر توجہ دی جائے۔ دانا کشور، پرنسپل سیکریٹری میونسپل اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، مینیجنگ ڈائریکٹر موسیٰ ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ نے واضح کیا ہے کہ حکومت موسیٰ کی صفائی میں بے گھر ہونے والے خاندانوں کی ہر طرح سے مدد کرے گی، بشمول 2 بیڈروم مکانات مختص کرے گی۔ کانفرنس ہال میں موسیٰ منصب ٹینک کے سول آرگنائزیشنز کے نمائندوں کے ساتھ موسیٰ کی خوبصورتی، ترقی، بے گھر افراد کی آبادکاری وغیرہ کے موضوعات پر ایک طویل میٹنگ ہوئی۔ بند صفائی کے حوالے سے NGO کے نمائندوں سے مشورے اور تجاویزات حاصل کیے گئے۔ اس موقع پر میونسپل اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری، موسیٰ ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر دانا کشور نے کہا ہے کہ حیدرآباد کے مستقبل کو بچانے کے لیے دریائے موسیٰ کو بحال ہونا ہے۔ TJS کے صدر MLC پروفیسر کودنڈا رام نے جوائنٹ میدک ڈسٹرکٹ ایسٹ JAC سدی پیٹ کے سابق چیئرمین ڈاکٹر پاپیا سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی، چونکہ ڈاکٹر پاپیا حال ہی میں صحت کے مسائل سے دوچار تھے۔ TJS کے صدر MLC پروفیسر کودنڈا رام تلنگانہ کارکن کے پلیٹ فارم ضلع سدی پیٹ کے زیر اہتمام منعقدہ آتمیہ سبھا میں مہمان خصوصی رہے۔ JAC لیڈر پیڈی راجو کی صدارت میں سدی پیٹ ضلع مرکز میں پبلک سرونٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی عمارت میں منعقدہ اس میٹنگ میں پروفیسر کودنڈا رام کو مقامی امپلائمنٹ ٹیچر، ایڈوکیٹ، JAC اور عوامی شہری انجمن کے قائدین نے مبارکباد دی۔ لنگر ہاؤس کے لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ 24 ستمبر 2024 کو رات 10:50 پر بغداد کالونی کے رہائشی 33 سالہ پروفیشنل پرائیویٹ ملازم عبدالعمران نے نشے میں دھت اپنی بیوی سے جھگڑا کیا اور 100 نمبر ڈائل کال کر کے اس نے لنگر ہاؤس کے فلائی اوور پر بم نصب کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حیدرآباد میں وقف بل 2024 پر JPC کی میٹنگ میں بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شرکت کی ہے۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے یونیورسٹی آف لاء کے تقریب میں شرکت کے لیے حیدرآباد پہنچے۔ بیگم پیٹ ہوائی اڈے پر ان کی آمد پر چیف منسٹر ریونت ریڈی، گورنر جشنو دیو ورما، وزیر سیتکا، چیف سیکریٹری شانتی کماری اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جتیندر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔
جنگاؤں ضلع کے چلپور منڈل کے وڈاگو ڈیم پرائمری اسکول میں صبح 9:35 پر اساتذہ خاص طور پر غیر حاضر تھے، جس سے والدین اور مقامی عہدیداروں میں تشویش پائی گئی۔ واقعات کے ایک حیران کن موڑ میں طلبہ نے اسکول کے احاطے کی صفائی کا کام خود کیا، عملے کی غیر موجودگی میں مؤثر طریقے سے صفائی کرنے والے بن گئے۔ اس صورتحال نے محکمہ تعلیم کی جواب دہی اور تلنگانہ میں تعلیمی اداروں کی نگرانی کرنے والے ایک سرشار وزیر کی موجودگی پر سوالات کو جنم دیا ہے۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو کا بیگم پیٹ ایئرپورٹ حیدرآباد پہنچنے پر استقبال کیا اور وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کے ساتھ وزیر ٹرانسپورٹ اور بی سی بہبود پونم پربھاکر اور وزیر پنچایت دیگر معززین نے بھی شرکت کی۔ گورنر تلنگانہ جشنو دیو ورما نے آج شامیر پیٹ حیدرآباد میں نلسار یونیورسٹی آف لاء کے 21ویں کنونشن تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ نے آصف نگر اور کاروان حیدرآباد میں غیر قانونی طور پر ذخیرہ شدہ اور فروخت کی گئی دوائی مائن سلفیٹ انجیکشن ضبط کیے ہیں۔ یہ منشیات باڈی بلڈنگ میں غلط استعمال کے لیے جم جانے والوں کو غیر قانونی طور پر فروخت کی جا رہی تھی۔ الگ الگ واقعات میں ڈرگس کے کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ نے ایک مہم چلائی اور کلینکس پر چھاپے مارے۔ غیر قانونی طور پر اسٹاک کی گئی دوائیں ضبط کی گئی، جن کی مالیت 2.06 لاکھ بشمول مجید پور گاؤں عبداللہ پور میٹ ضلع رنگا ریڈی ضلع نیو رائے پورہ ہنما کنڈا منڈل ہنما کنڈا ضلع کوٹا گلی نظام آباد لکھورا گاؤں ویلپور منڈل نظام آباد ضلع دتپاڈو گوڑا گاؤں اور موٹھو منڈل یاداتری بھونگیر بنجارا کالونی حیات نگر منڈل رنگا ریڈی ضلع کرناولی گاؤں ایک الگ واقعہ تھا۔ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ نے نیتاجی چوک عادل آباد میں واقع ایک میڈیکل شاپ پر چھاپا مارا جو بغیر ڈرگ لائسنس کے غیر قانونی طور پر چل رہی تھی۔ چھاپے کے دوران ڈی سی اے نے کروڑوں روپے کا اسٹاک قبضے میں لیا۔ الگ الگ واقعات میں ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ نے باڈی میٹ سکندرآباد گولیاں فرس ایکسٹروبوٹ فولک ایسڈ اور زنک گولیاں اور کھمم میں فیرس اسکوبٹ فولک ایسڈ اور زنک گولیاں ضبط کی ہے جو کہ غلط تھی۔ فوڈ پروڈکٹس نیوٹراسٹوکل کی آڑ میں تیار اور فروخت کی گئی۔ کشمیر زون کے انسپکٹر جنرل آف پولیس ودھی کمار بردی نے کہا ہے کہ کولگام آپریشن ابھی جاری ہے اور ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ آئی جی پی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے تصادم کی جگہ کے گرد گھیرا مضبوط کر لیا ہے تاکہ آپریشن کو جلد از جلد ختم کیا جا سکے۔ تصادم کے مقام پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کشمیر کے انسپکٹر جنرل پولیس ودھی کمار برد نے کہا ہے کہ انکاؤنٹر کولگام کے دیوسر کے اڑے گام اور نیم آر علاقے میں جموں کشمیر پولیس 9 فوجی دستوں سمیت سیکیورٹی اہلکاروں کے مشترکہ ٹیم کے بعد شروع ہوا ہے۔ Last late night, security forces got input regarding the movement of terrorists in Adigam, Kulgam area. Accordingly, security forces conducted coordinate search operation here. But during coordinate search operation, security forces were fired upon. That led to the ensuing of operation and encounter here. After that, security forces have started taking care of target house. So at this moment, operation is still undergoing. So specific details I could not share at this moment. As and when it will get concluded, we will share those details with you. Pardon? Injured jawans. Some security forces personnel got some injury, but they are stable and recuperating. What any number of mistakes happened in the encounter? This we can share with you after the conclusion of operation. Right. Thank you, sir. تلنگانہ میں جب سے خواتین کے لیے آر ٹی سی بس کا سفر مفت ہوا، آر ٹی سی بس کے ڈرائیور خواتین کو دیکھ کر بھی بس نہیں روک رہے، خواتین دوڑ کر بس میں چڑھ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آر ٹی سی بس کا سفر مفت کر کے وہ خواتین کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔
بس میں ایسی کوئی سہولت نہیں ہے جس سے یہ پتا ہو کہ خواتین بس میں چڑھ رہی ہے یا نہیں۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسافر بس میں چڑھنے کے بعد بس کو چلائے، لیکن تلنگانہ RTC بس کے ڈرائیور ہو یا کنڈکٹر وہ اپنی ذمہ داری صحیح سے نہیں نبھا رہے۔ ایسا کرنے سے خواتین کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تلنگانہ RTC بس کو چاہیے کہ وہ ایسا انتظام کرے جس سے سفر بھی آسان ہو، خواتین کی زندگی بھی محفوظ رہے، کیونکہ یہ ہر روز ہونے والا عمل ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ ناخوشگوار واقعہ پیش آئے، تلنگانہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کوئی اچھا اقدام کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہائی ٹیک نیوز چینل کی یہ خاص رپورٹ۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔